إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله جل سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، چھوٹے بچوں اور بچیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، پالنہار ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. حاضرین مجلس، آج جمعہ کے اس موقع پر میں آپ سامعین کے سامنے جو عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان اور قرآن المجید. اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس کے اندر فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ قبل اس کے کہ میں اس آیت کریمہ کا ترجمہ پیش کروں، میں آپ سامعین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں پر فضیلت دی ہے. اللہ رب العالمین نے تمام کتابوں کے اندر قرآن مجید کو سب سے افضل قرار دیا. اللہ رب العالمین نے 1,24,000 انبیاء و رسول کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل قرار دیا. اللہ رب العالمین نے بے شمار فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ السلام کو سب سے افضل قرار دیا. اللہ رب العالمین نے تمام دنوں کے اندر یوم عرفہ کو افضل قرار دیا. تمام راتوں کے اندر لیلۃ القدر کو اللہ رب العالمین نے افضل قرار دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین کچھ چیزوں پر فضیلت دیتا ہے. 12 مہینوں کے اندر اللہ رب العالمین نے 4 مہینوں کو فضیلت والا قرار دیا. تو یہ اللہ کی سنت ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے تمام آسمانی کتابوں کے اندر قرآن مجید کو سب سے افضل قرار دیا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس چیز کا فیصلہ کرنے والا یہ قرآن مجید ہے. تو جہاں پر اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کی فضیلت کو بتایا ہے کہ یہ مہینہ جس مہینے سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جہاں پر اس مہینے کی فضیلت ہے وہیں پر اللہ نے قرآن مجید کی بھی فضیلت کو بتا دیا کہ یہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا. یعنی اس مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کہ ہم نے لیلۃ القدر کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا اور رمضان کے اندر لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ کے اندر قیامت تک اور اس کے بعد کے منظر کو بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ اسی لوح محفوظ کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو بھی لکھ دیا تھا۔ اللہ رب العالمین نے علماء کرام سے مختلف اقوال اور راجع قول یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کے اندر لوح محفوظ سے جو کہ اللہ کے پاس کتاب موجود ہے وہاں سے لے کے پہلے آسمان پہ جہاں پر بیت العزا نامی گھر ہے اللہ رب العالمین نے مکمل قرآن کو وہاں پر جمع کیا ایک ہی رات کے اندر، اور 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کو جیسے ضرورت پڑی اللہ رب العالمین تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو نازل کرتا گیا۔ تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور اسی طرح لیلۃ القدر کے اندر بھی نازل کیا گیا۔ اسی طرح قرآن مجید کی فضیلت کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسن بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میں یہ جو کوئی انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو نیکی دیتا ہے اور ایک نیکی کو اللہ تعالیٰ 10 نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ میں یہ کہتا ہوں یعنی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، لام یہ دوسرا حرف ہے، الف لام کے بعد میم یہ تیسرا حرف ہے، یعنی جو کوئی انسان الف لام میم کہہ دے اللہ رب العالمین اس کو 30 نیکیاں دیتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کو جو ہے اللہ رب العالمین نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لتدبروا آیاتہ ولتذکروا اولو الالباب کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کے اندر غور و خوض کرے اور اس کے اندر سوچ و بچار کرے اور اس کی آیتوں پر ریسرچ کرے۔ آج دیکھیں آج ہمارے سامنے کتنے ہیں ایسے واقعات ملیں گے کہ غیر مسلمان قرآن مجید کے ایک ایک آیتوں پر غور کر رہے ہیں اور الحمدللہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ یہ معجزہ ہے قرآن مجید کا۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے ایک بے مثال کتاب ہے یا ایسی کتاب ہے کہ کفار و مشرکین کہا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تو شاعر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں یا اس کے پاس کوئی جنات موجود ہے جو اس کے پاس آ کے کچھ اس کو سکھاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ یہ کہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت بھی رہی ہے کہ ہر قوم کے اندر ہر جماعت کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے رہتے، مثال کے طور پہ فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زیادہ ماحول تھا تو جادوگروں نے کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دیا تھا کہ ہم لوگ انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی تھی سب کے سب ان کے لاٹیاں سانپ بن گئے تھے تو اللہ رب العالمین نے ان کا توڑ بھی جادو کے ذریعے بتایا۔ موسیٰ سے کہا کہ تم فکر نہ کرو اپنی عصا کو اپنی لاٹھی کو تم ان کے سامنے پھینکو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو ان کے سامنے پھینک دیا اور اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لاٹھی سانپ بن گئی اور سارے سانپوں کو نگل گئی۔ تو اسی طرح اللہ کی سنت یہ ہے کہ جس قوم میں جس جماعت میں جو بھی چیز عروج پہ رہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا توڑ اسی کے ذریعے سے کر کے بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شعر و شاعری عروج پہ تھی تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جو بیان کر رہے جو قرآن پیش کر رہے ہیں یہ جادو ہے، یہ کیا کہتے ہیں شعر و شاعری ہے، یہ نظم ہے، یہ غزل آج کے ہمارے دور میں جو ہے یہ شعر و شاعری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کہ اگر پوری کائنات کے جن و انس مل کر بھی اگر تم سب بھی اگر ایک آیت
सारी आयतों का तर्जुमा, 2-3 आयतों का तर्जुमा पेश कर रहा हूं कि अगर सारे जिन और इंस मिल के भी अगर तुम लोग अगर एक आयत भी पेश कर सकते हो तो तुम करके बता दो। अल्लाह ताला कहता है गरचे तुम आपस में एक दूसरे की मदद भी क्यों ना करो, तमाम के तमाम जिन व इंस मिलके, सारी कायनात के मखलूक मिलके इकट्ठी हो जाए और एक सूरत ला के बता दे कि जिस तरह से अल्लाह ने कलाम नाजिल किया है तुम उसको नहीं ला सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चैलेंज किया था कि तुम कयामत तक तुम इसका तोड़ नहीं ला सकते। तो कुरान मजीद एक बेमिसाल किताब है और ये ऐसी किताब है कि आप सभी को मालूम होगा कि दुनिया का हर राइटर अपने मुकदमे में एक बात जरूर लिखता है कि इस किताब में जो मैंने लिखा है हाजा मा इंदी, ये मेरी तरफ से, ये मेरे इल्म के मुताबिक है, इन बशरी तकाजे के मुताबिक, यानी इंसान होने के नाते इस किताब के अंदर मुझसे कुछ गलती हो सकती है। दुनिया का हर राइटर, किसी भी मसलक वाला हो, किसी भी मजहब वाला हो, अपनी किताब के मुकदमे में शुरू में या तो आखिर में आपको ये पॉइंट जरूर मिलेगा कि इस किताब के अंदर या तो टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है या फिर हो सकता है कि मैंने जो अपने इल्म के मुताबिक लिखा है वो गलत हो सकता है। तो क़ारीन कराम यानी इस किताब को पढ़ने वाले, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैंने लिखा है वो गलत है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। दुनिया की हर किताब में लिखा है, लेकिन वाहिद कुरान ऐसी किताब है जिसकी इब्तिदा अल्लाह ताला करता है कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, या ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर भी शक नहीं है। आप अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद से वन्नास के सीन तक पढ़ के जाए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बाद से मिनल जिन्नति वन्नास के सीन तक आप कुरान मजीद को पढ़े, आपको जर्रा बराबर भी इसमें फर्क नजर नहीं आएगा। एक भी यहां वहां से नुक्ता आपको उल्टा सुल्टा नजर नहीं आएगा। आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद को नाजिल करता गया और अलग अलग सहीफों के अंदर कुरान मजीद को लिखा हुआ था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में सहीफों को जमा किया गया और असल काम उस्मान गनी के दौर में हुआ, जो एक ही मुसहफ के अंदर जमा किया गया और सारे अलग अलग कंट्रीज में, ममालिक के अंदर भेजा गया। आज आप मशरिक से मगरिब तक और शुमाल से जुनूब तक अब जहां पे जाए सबका कुरान एक ही मिलेगा, ना एक जर्रा बराबर भी, ना हर्फ की तब्दीली है ना नुक्ते की तब्दीली है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान मजीद की हिफाजत की गारंटी ली हुई है। तो इसी तरह तो ये मैं आपसे कह रहा था कि जो कुरान मजीद है ये बेमिसाल किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं है या फिर जर्रा बराबर कोई शक नहीं कर सकता है। इसी तरह ये कुरान मजीद ये हमको सीधा रास्ता बताता है, जीने का तरीका बताता है, उठने बैठने का, चलने फिरने का, जिंदगी गुजारने का हर एक तरीका ये हमें कुरान मजीद सिखाता है। इन्न हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम वबश्शिरिल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना स्वालिहाति अन्ना लहुम अज्रन कबीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है ये कुरान मजीद मोमिनों को सीधा रास्ता बताता है, जो इस पर अमल करते हैं ऐसे मोमिनों के लिए बशारत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज्र का इंतजाम किया हुआ है, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए जन्नतुल फिरदौस को तैयार करके रखा हुआ है। इसी तरह आप देखें ये कुरान मजीद जो आज हम लोग तिलावत कर रहे हैं, ये महीना कुरान मजीद की तिलावत महीना है, इसमें जर्रा बराबर भी कोई शक बाकी नहीं है, या फिर कुरान के अंदर कोई भी बातिल चीजें मौजूद नहीं है, कोई भी घटिया चीजें मौजूद नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है इन्नल लदीना कफरू बिज़िक्री लम्मा जाअहुम व इन्नहु लकिताबुन अजीज, कि इन काफिरों ने, इन गैर मुसलमानों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जो कुछ भी जिक्र आया था उसको झुठला दिया, उसका इनकार कर दिया, हालांकि ये तो वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला किताब थी। इसी तरह ला यातिहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फि तंज़ीलु मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह ताला कहता है कि एक ऐसी किताब है कि इसके होने के बाद या फिर इसके नाजिल करने के बाद ना तो बातिल ना तो गलत चीजें ना सामने से आ सकती है ना पीछे से आ सकती है। या फिर मैं अपनी जुबान में तर्जुमा करूं तो जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है, कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ वो उसको क्या कहते हैं उसके तफसीर और उसको समझ के पढ़ता है, तो यकीनन उसके सामने हक वाज़ेह हो जाएगा, सामने से हराम आ नहीं सकता, सामने से गलत बातें आ नहीं सकती। अगर हमारे सामने हलाल और हराम रख दिया जाए तो कुरान मजीद को पढ़ के हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सही रास्ता है या फिर ये गलत रास्ता है। इसी तरह कुरान मजीद की
فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید شفا ہے، رحمت ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے اس کو دلوں کی بیماریوں کے لیے علاج بنایا ہے۔ آج ایک انسان جو ہے ہر طرح کی بیماری ملوث ہے، کفر ہو، شرک ہو، حسد ہو، منافقت ہو، ہر طرح کی بیماری میں انسان ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ہر بیماری کا توڑ اور ہر بیماری کا علاج اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے۔ آج اگر ہم میں کا کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اگر کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، یا پھر اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد ہے، آج اگر میں اس ممبر سے بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمارے محفلوں میں، آج ہمارے مجلسوں میں لوگ ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلن کرتے ہیں، حالانکہ حسد ایسی چیز ہے، حسد کہتے ہیں سامنے والی بھائی کی کسی نعمت کو دیکھ کے وہ چھن جانے کی تمنا کرنا۔ مطلب مثال کے طور پہ میرے پاس اللہ نے مال و دولت کا بہت سارا انبار لگایا ہوا ہے، میرے پاس کوئی ایک نعمت ہے، آپ میری اس نعمت کو دیکھ کے جلن محسوس کر رہے ہو، جل رہے ہو، اور تمہارے دل کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ اس کے اندر اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے۔ حالانکہ حسد بہت بری چیز ہے، گھٹیا چیز ہے۔ حسد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین بلکہ انسان اپنے بھائی سے حسد کبھی نہیں کرنا چاہیے اپنے زندگی کے اندر۔ اللہ کے ایک واقعہ، ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس انسان کو دیکھے، جنتی انسان کو اس دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والا انسان جا رہا ہے اس کو دیکھے۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو شخص جا رہا تھا تو ایک دن ایسا ہوا، دوسرے دن میں ویسا ہوا، وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر کوئی انسان اس دنیا میں جنتی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھے۔ تیسرے دن بھی ویسا ہوا، ایک صحابی تجسس میں نکلے دیکھنے کے لیے وہ انسان کرتا کیا ہے، اس کے پیچھے گئے، دیکھتے تو ہماری طرح نماز پڑھ رہے، قرآن پڑھ رہے، صدقہ و خیرات کر رہے، ہماری طرح ہے۔ تو انہوں نے ایک دن اسے جا کے پوچھا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، یہ ایسا آدمی ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے، کسی کو دیکھنا ہو اس روئے زمین پر جنتی آدمی تو اس کو دیکھے، آپ ایسا عمل کیا کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایسا کچھ عمل نہیں کرتا جس طرح سے جو آپ عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، تہجد پڑھ رہے ہو، قرآن کی تلاوت ہے، صدقہ و خیرات ہے، آپ نیکی کا کام کرتے ہو، میں بھی نیکی کا کام کرتا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہے کہ میرے اندر ایک چیز ہے، میں اپنے بھائی سے جلن نہیں کرتا، میں اپنے بھائی سے حسد نہیں کرتا۔ اب اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حسد نہ کرنے والا انسان جنت میں جاتا ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے، اپنے بھائی کی نعمتوں سے، زوال نعمت سے۔ ایک انسان ترقی پہ ہے، عروج پہ ہے، لوگ اس سے جل رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ تمہارے دلوں میں نفاق ہے، حسد ہے، جلن ہے، کسی بھی چیز کو لے کے سارے بیماریوں کا علاج قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے تمہارے پاس ایک ایسی کھلم کھلا وعظ و نصیحت آئی ہے کہ جو مومنوں کے لیے کیا کہتے ہیں شفا ہے اس کے اندر، اور اسی طرح جو ہے تمہارے دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر کوئی انسان بیمار ہے، حدیثوں کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، کوئی انسان بیمار ہے، سورہ فاتحہ ہی پڑھ لے کم سے کم، اللہ رب العالمین اس کو شفا دے گا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے سورہ فاتحہ یا اکیلی سورت اتنی کافی ہے کہ کوئی انسان اگر بیمار ہے، نیک نیتی کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ اگر کوئی اس کی تلاوت کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو یقیناً شفا دے گا۔ تو سامعین کرام، اسی طرح جو ہے قرآن مجید کے بہت سارے فضائل اللہ رب العالمین نے نازل کیے ہیں یا پھر بتائے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید جو ہے کہ سفارش کرے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ، کیا کہتے ہیں رمضان کا مہینہ، یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ کل قیامت کے دن دونوں بھی اللہ سے سفارش کریں گے، یا اللہ اس فلاں بندے کو میں نے راتوں میں جگایا اور یہ انسان راتوں میں جاگ جا کر قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ تو اس کو معاف کر دے اور جنت میں داخل کر دے۔ فریاد کہتے ہیں اسی طرح روزہ کہے گا اے اللہ دن بھر میں نے اس کو کھانے سے، پینے سے اور شہوات سے روکے رکھا، اس نے اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہے، یا اللہ تو میری سفارش کو قبول کر اور اس کو جنت میں داخل کر دے۔ آج ہم نے، اور یہ کیا کہتے ہیں عالمیہ ہمارا یہ ہے، تکلیف اور درد کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے گھروں میں قرآن مجید تو ہے، ہم نے قرآن مجید کو اس کی تعظیم میں اتنا اوپر رکھ دیا ہے، ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے بچے ہاتھ نہ لگائے، کوئی کہیں غلطی سے گر نہ جائے، تو قرآن مجید کو تعظیماً ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب واپس نیچے اتارنے کے لیے ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچ رہا ہے۔
اتنا ہم نے اس کو اوپر رکھ دیا ہے کہ توفیق نہیں ہوتی کبھی اٹھاؤ قرآن کو اور قرآن مجید کی ہم تلاوت کر سکے. تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کی تلاوت کا ہے، تو کثرت سے تلاوت کیا کرے. ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، درس کو، حدیثوں کے لیکچرز کو سب کچھ بند کیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں، صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے. خلاصہ کلام میری باتوں کا یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. آپ روزے رکھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، صدقہ و خیرات کے کاموں میں آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اندر بھی جتنا نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے اس کا کئی گنا زیادہ رمضان کے مہینوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کے کام میں آگے بڑھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ و خیرات کرنے میں اتنا آگے بڑھتے تھے کہ ہوا جتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہے، وہ ہوا یہاں سے اگر شروع ہو جائے وہاں بھی جا رہی ہے، وہاں پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کیا کرتے تھے. سمندر کا پانی، حدیثوں میں آتا ہے، سمندر کا پانی لہریں آ رہے کنارے پہ، قبل اس کے کہ سمندر کا پانی کنارے پہ آ جائے اللہ کے رسول کے پاس پیسہ موجود ہے، اللہ کے رسول ترنت جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے. یہ رمضان کا مہینہ صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مساجد کو وہی لوگ تعمیر کرتے. الحمدللہ ہم لوگ آج آپ لوگ اس مسجد کے اندر جو بیٹھے ہو یا پھر نماز پڑھ رہے ہو اور یہاں پر دین کا کام چل رہا ہے، یہ یقیناً یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اخراجات کتنے ہیں. آپ اپنے گھر کو چلا رہے ہو، آپ اپنے فیکٹریز کو اور اپنے جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہو، آپ ہر چیز کو چلا رہے ہو، اخراجات کتنے ہو آپ سبھی کو معلوم ہے. تو میں آپ سے ادباً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ صدقہ و خیرات کا بھی مہینہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ عام دنوں میں تو کرتے ہی کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں زیادہ کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رمضان میں جو ثواب ملتا ہے اور غیر رمضان میں جو ثواب ملتا ہے وہ آسمان و زمین میں جتنا فرق ہے اتنا ثواب ہے. تو غیر رمضان میں جو صدقہ کرو گے اور رمضان کے مہینوں میں جو صدقہ کرو گے، غیر رمضان میں جو قرآن پڑھو گے اور رمضان کے مہینوں میں جو قرآن پڑھو گے، فرق کتنا ہے ثوابوں میں؟ آسمان و زمین میں جتنا فرق ہے اتنا ثواب کے حساب سے فرق ہوتا ہے. تو یہ مسجدیں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسجدوں کے اخراجات بہت ہے، چاہے امام کے اخراجات ہو یا پھر دیگر اخراجات ہو، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر پیسوں کے کوئی چیز چلتی نہیں ہے. آپ سے ادباً یہ گزارش ہے کہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق، الحمدللہ یہاں پر اسکینر موجود ہے، الحمدللہ یہاں پر غلے موجود ہے، آپ اس کے اندر اپنے پیسوں کو ڈالنے کی کوشش کریں. آپ کا صدقہ، آپ کا زکات، جو بھی آپ دے سکتے اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس 2 سے 3 منٹ میں آپ کے چاہتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر کوئی انسان چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کل قیامت کی دن یا پھر جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے لیے محل تعمیر کرے گا. چڑیا کا گھونسلہ کتنا، اتنا سا چڑیا کا گھونسلہ ہے، اتنی سی مسجد بنتی ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اتنا برابر بھی اگر کوئی مسجد بنا دے، اگر آپ کے نام کی ایک اینٹ، ایک پتھر بھی اگر اس مسجد میں لگ جائے، ایک فین لگ جائے، ایک قالین آپ کے نام کی ہو یا پھر دیگر جو بھی چیزیں مسجد کے اندر لگتی ہے، ایک نل ہی لگ جائے، جو بھی چیزیں اگر آپ کی طرف سے رہے گی، جب تک وہ چیز ہے اس دنیا کے اندر، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آج لوگ مرنے کے بعد قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ثواب نہیں ملتا ہے. مرنے کے بعد 3 چیزیں فائدہ پہنچاتی ہے، اس میں سے ایک چیز آپ کا صدقہ و خیرات ہے. آج کے دور میں آج ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں بیٹا باپ کو نہیں پوچھتے، باپ بیٹے کو نہیں پوچھتا ہے، بیٹی ماں کو نہیں پوچھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد یہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ آج کے دور میں بیٹا باپ کو نہیں پوچھتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد یہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ تو اپنی آخرت کی فکر کرو. اور فکر کیسے کرو؟ صدقہ و خیرات کر کے آپ اپنی فکر کر سکتے ہو، اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہو. کچھ تو ایسا کر کے جاؤ کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو کنٹینیو ثواب آتا رہے. تو کوشش یہ کرے، اللہ نے آپ کو جتنی بھی حیثیت دی ہے، آپ مسجد کے اندر صدقہ و خیرات دینے کی کوشش کریں. یاد رکھیں جب تک مسجد قائم ہے دین کا کام ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو کوئی انسان کسی انسان کو نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا وہ عمل کرتا ہے. اگر آپ نے ایک کتاب رکھ دی یا پھر آپ نے عالم کے اخراجات کو اٹھا لیا،
کچھ اور اگر آپ نے کام کر لیا، ایک عالم ہے، آپ اس کی تنخواہ کا انتظام کر رہے ہیں، مثال کے طور ہم مان چلتے، ابھی میں آپ کو اتنا بیان کیا، ابھی آدھا گھنٹہ میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی باتیں کی، آپ نے اتنا سیکھا، تو جتنا ثواب مجھے ملا ہے اتنا ہی ثواب میرے اساتذہ کرام کو بھی مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب جن لوگوں نے اے سی لگوائی ہے، فین لگوائے، آپ لوگ الحمدللہ گرمی کا ماحول چل رہا ہے، سیزن چل رہا ہے، آپ لوگ اے سی کے اندر بیٹھے ہو، جنہوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، لیکن ان کو ثواب جا رہا ہے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہو، میں بیان کر رہا ہوں، مجھ کو ثواب آ رہا ہے، جنہوں نے مسجد بنائی ان کو بھی ثواب جا رہا ہے، جو قبروں میں سوئے ہوئے ان کو بھی ثواب جا رہا ہے۔ اب سوچو، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، بس لیٹے ہوئے آرام سے، لیکن کتنا ثواب جا رہا ہے؟ میری طرف سے جا رہا ہے، آپ کی طرف سے جا رہا ہے۔ ابھی یہاں سے آپ لوگ نکلو گے، آپ اپنے بچوں کو، دوستوں میں آپ قرآن کی تعلیم کو بتاؤ گے، قرآن کی فضیلتوں کو بتاؤ گے، رمضان کی فضیلتوں کو بتاؤ گے، تو وہ لوگ آگے پہنچاتے جائیں گے، تو وہ سارا ثواب آپ کو بھی آئے گا، یہاں پر بھی آئے گا، اور پچھلے لوگوں تک جاتے رہے گا۔ تو اچھی تجارت ہے نا، منافع تو اچھا ہے، تو کوشش یہ کرے صدقہ و خیرات کے نام پہ کہ آپ کی طرف سے جتنا آپ کی حیثیت کے مطابق ہو، آپ صدقہ و خیرات کرنے کی کوشش کرے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار اعلام تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول عطا فرما، جو لوگ اس دنیا فانی سے چلے گئے، جو مومن تھے، جو مسلمان تھے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، انہیں کر بڑھ کر وہ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے کے لیے اپنے پیسے انویسٹ کیے، اللہ رب العالمین ان کے مال و دولت میں برکت دے، اور جو لوگ انتقال ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے محلہ تعمیر کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ زندہ ہے، اللہ رب العالمین ان کو ہدایت دے، جو کفر اور شرک میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ پر رحم و کرم فرمائے۔ اگر کوئی بھائی پریشان حال ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی اور تکلیف کو دور عطا فرمائے۔ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی فرمائے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی دلی خواہشات کو قبول فرمائے، جب تک زندہ ہے دین اسلام پہ زندہ رہے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پہ خاتمہ ہو۔ آمین ثم آمین، تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔